السلام علیکم. خوشبخت عالیہ حاضر ہے آپ کے پروگرام جہاں کوئی نہ ہو کے ساتھ. سامعین، آج ہمارا شہر جگمگاتے ہوئے پرچموں سے مزین ہے. مختلف اسلامی ممالک سے آئے ہوئے وفود کی آمد اور پہلی اسلامی ایشیائی کانفرنس کے انعقاد نے کراچی کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے. یہ اسلامک کانفرنس وہ رابطہ اسلامی ہے جس نے تاریخ کے کئی باب سنہرے کر دیے ہیں. اور پھر آج کا دن تو ہمارے لیے یوں بھی باعث تکریم و تقدیس ہے کہ امام کعبہ ہمارے مہمان ہیں. خاک حرم نے پاک وطن کو شرف میزبانی بخشا ہے. اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ یقیناً ہمارے تمام سامعین بھی نماز جمعہ کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے. تو سامعین، ہم بھی آج آپ کے ساتھ ہیں اور اس پرسعادت موقع پر ہم نے جس مہمان کو مدعو کیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته اللہ 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 اللہ. سامعین، آپ نے کبھی صدائے جرس سنی ہے؟ یقیناً سنی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہماری زندگی کا درس اولین ہے. ہمارے لیے مومن کی اذان اور قاری کی قرات سے بڑھ کر اور کون سی صدائے جرس ہوگی کہ جسے سن کر آفتاب کر و فر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور ماہتاب جگمگاہٹوں کے ساتھ بیدار ہوتا ہے. اس آواز کی انگلیاں فضاؤں میں آیات قرآنی کے انوار بکھیر دیتی ہیں. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. لہن خداوند تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت اولا ہے. یہ وہ رابطہ ہے جو چرند و پرند کو انسانوں کی زبان سمجھا دیتا ہے، جسے سن کر شجر و حجر جھوم اٹھتے ہیں اور طائر خوش الحان ثنائے ربانی میں مصروف ہو جاتے ہیں. گفتگو کا ماحصل کچھ یوں ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے مہمان کو مدعو کیا ہے جس کی آواز میں قرات کا نور ہے، حمد و نعت کی تجلیاں ہیں، لہن کی خوبیاں ہیں. قرات کا شوق اور حمد و نعت کا ذوق نئی نسل کے اس نمائندے کو کہاں سے کہاں لے گیا، یہ آپ کو سن لیجئے. تو آئیے ملتے ہیں آج کے مہمان سے، مشہور نعت گو قاری وحید ظفر. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم وحید ظفر صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی تنہا رہنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، کبھی عالیہ صاحبہ ایسا اتفاق تو نہیں ہوا کہ کبھی میں تنہا رہا ہوں. اچھا، فرض کیجئے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کو ہم کہیں کہ آپ بالکل تنہا اور اکیلے ایک جگہ پہنچ جائیں جہاں صرف آپ ہوں اور کوئی نہ ہو، آپ جانا پسند کریں گے؟ تھوڑے عرصے کے لیے جانا پسند کروں. ہاں، یقیناً تھوڑے ہی عرصے کے لیے بھیجیں گے. جی جی لیکن آپ ایک بات بتائیں جی. کہ آپ اگر بالکل تنہا ہوں گے، تنہائی میں سب سے زیادہ کون یاد آئے گا آپ کو؟ تنہائی میں سب سے زیادہ تو مجھے وہ ہستی یاد آئے گی جو شہرک سے بھی قریب ہے. اچھا، یعنی آپ کو خداوند تعالیٰ کی یاد آئی گی. بالکل بالکل. تو بھئی اب میں مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو مہمان آتے ہیں ہم ان کے سامنے مفروضہ پیش کرتے ہیں کہ فرض کیجئے ہم آپ کو کچھ عرصے کے لیے ایک ایسی جگہ بھیج دیں جہاں کوئی نہ ہو، آپ اکیلے ہوں، اور یہ اجازت ہو کہ آپ اپنے ساتھ اپنے پسند کے ساتھ ریکارڈ لے جائیں. تو آپ کون سے ریکارڈ اپنے ساتھ لے جائیں؟ ظاہر ہے میں جب ایسی جگہ جاؤں گا تو وہاں اپنے ساتھ نعتوں کے ریکارڈ لے کے جاؤں گا، جو اچھی اچھی نعتیں ہیں وہ میں سننا وہاں پسند کروں گا. اچھا، یعنی آپ تنہائی میں خدا کو یاد کریں گے، تو ظاہر ہے اس کی مناسبت سے آپ اپنے ساتھ ریکارڈ لے کر جائیں. ظاہر ہے کہ تنہائی میں تو خدا اور اس کے رسولی کی یاد آئے گی مجھے سب سے زیادہ. اچھا، نہیں، آپ بسط شوق نعتیں لے جائیے. اور آپ ہمارے سامعین کو پہلی کوئی نعت جو آپ سنوانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. سب سے پہلی نعت تو ناصر جہاں صاحب کی پڑھی ہوئی ہے. جی. تو وہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کی ادائیگی بھی بہت اچھی انہوں نے کی ہے اور آواز بھی ان کی بہت خوبصورت ہے اور مجھ سے بہتر آواز ہے ان کی اور میں بہت ان کو پسند کرتا ہوں. تو وہ میں سننا پسند کروں گا. جی ضرور، آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور سنیں. اچھا قاری وحید ظفر صاحب، آپ ذرا ایک سوال کی وضاحت کر دیں. جی. یہ ذہنوں میں یعنی کل بلاتا ہے یہ سوال، اس لیے پوچھ رہے ہیں. نئی نسل کے بارے میں یہ الزام ہے، الزام ہی کہنا چاہیے، کہ اسے موسیقی پسند ہے، ہنگامہ پسند ہے، لیکن آپ خود نوجوان نسل سے متعلق ہیں، آپ کا شوق اس کے برعکس ہے. تو میرے خیال سے الزام غلط ہوا. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ موسیقی کی طرف زیادہ راغب ہے اور اسلام سے مطلب ہٹی ہوئی ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ
ایسا ہے کہ ان کے سامنے صحیح طریقے سے صحیح انداز کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں کی جاتی. اگر اس کو پیش کیا جائے تو وہ بڑی اچھے طرح اس کو فالو کرتے ہیں. ابھی میں مثال دوں گا کہ میں نے جو ابھی اللہ اللہ کی نعت پڑھی ہے تو اس میں کئی مطلب نوجوان الٹرا ماڈرن، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا. اور میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے گھروں کے ماحول کا بھی زیادہ دخل ہے، کیونکہ ماؤں کو یہ کہتے تو سنا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے بیٹے کو، انجینئر. کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ میں قاری بناؤں گی یا حافظ بناؤں گی. نہیں تو ہم لوگوں کو یہ ماحول تبدیل کرنا چاہیے میرے خیال. جی ہاں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مائیں جو تھیں سب سے پہلے یعنی ان کو بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوایا کرتی تھیں، اس کے بعد کوئی دنیاوی تعلیم اس کو دلاتی تھی. مگر آج کل سب سے پہلے یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کو زیادہ مطلب یعنی اے فار ایپل اور بی فار بوائے اس کو زیادہ مطلب یعنی ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کی تعلیم کو اسی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگڑ رہا ہے. اچھا، آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں. جی جی. یہ آپ نے قرآن شریف حفظ کرنے میں کتنا وقت لگایا؟ میں نے تقریباً کوئی 5-6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا. اچھا، لیکن آپ کو تو قرأت کا بھی شوق ہے. یہ شوق آپ میں کیسے پیدا ہوا اتنی لہن سے قرآن شریف پڑھنے کا؟ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ ہمارے والد صاحب بڑے اچھے قاری تھے، ہمارے بھائی سارے بڑے اچھے قاری ہیں، تو اس کی وجہ سے گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ شوق پیدا ہوا قرأت کا. اچھا، تو اب وحید ظفر صاحب آپ کوئی نعت بتائیں جو آپ اپنے سامعین کو سنوائیں گے. دوسری نعت میں آپ کو سنواؤں گا، یہ ہے ام حبیبہ نے پڑھی ہوئی ہے جو میری شاگرد بھی ہیں. مدنی راہ مدنی راہ. اب ظاہر نعت کی پسند کی وجہ تو پوچھنا نہایت احمقانہ سی بات ہے، اس لیے کہ نعت بذات خود ہی اپنے منہ سے بولتی ہے. جی جی. حضور اکرم کی شان میں کہی گئی. جی ہاں بالکل. اچھا وحید ظفر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قرأت کے کتنے مقابلوں میں حصہ لیا ہے اب تک؟ قرأت کے میں نے بیرون ملک میں نے مقابلے میں حصہ لیا ہے. ملیشیا میں گیا تھا تو سن 1960 میں ایک دفعہ میں نے حصہ لیا. اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے مقابلے میں شریک نہیں کیا مجھے. لیکن افتتاح میں مجھے پڑھوا دیا تھا مقابلے کے. اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے بھیجا مجھے تقریباً کوئی 6-7 سال بعد، مطلب 1969 میں بھیجا. سن 1969 میں ملیشیا بھیجا مجھے. تو اس وقت وہاں پہ 28 ملکوں نے شرکت کی تھی اور ان میں 65 قاری تھے. 28 ملکوں کے 65 قاری. مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف بخشا مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی لاج رکھی پاکستان کی کہ مجھے سیکنڈ نام ملا وہاں پہ. اچھا، یہ بتائیں ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. ظاہر قرأت کے بھی کچھ اصول ہوں گے، تو آپ ہمارے سامعین کے لیے اور ہمارے لیے وہ اصول بتائیں ذرا قرأت کے. قرأت کے سب سے پہلے تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی اس کو مخارج جو ہیں اس کے وہ صحیح طور سے ادا ہونے چاہیے. اور اس کو خوش الانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کو آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. جیسے قرآن میں آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. اس کا مقصد ہے یعنی خوش الانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے جو اس کے شائع نشان ہو، کہ یعنی سننے والے کے دل پر بھی اچھا سننے والے کے دل پہ بھی بہت اچھا اثر ڈالے. اچھا وحید ظفر صاحب، قرأت کے لیے بھی آپ ریاض کرتے ہیں؟ جی ہاں، قرأت کے لیے میں ریاض کرتا ہوں. صبح اٹھ کے تقریباً آدھے گھنٹے تک میں ریاض کرتا ہوں، اور ویسے بھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو کبھی کبھی شام کو بھی پڑھ لیتا ہوں. تو آپ کو سب سے زیادہ کس وقت یعنی سب سے زیادہ جو مجھے اچھا جو لگتا ہے وہ سب سے زیادہ صبح کے بعد میں جب پڑھتا ہوں میں تو اس وقت ذرا کافی مطلب کیفیت بھی طاری ہوتی ہے اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو میں مطلب پڑھ رہا ہوں. اچھا، تو آپ اب فرض یہ کیجئے کہ بالکل صبح کا ٹائم ہے، صبح کا وقت ہے، اور آپ کوئی نعت سن رہے ہیں، جی تو آپ ہمیں نعت سنوا دیں کوئی ایسی جو آپ بالکل الگ صبح سننا پسند کریں گے. سعید ہاشمی صاحب نے پڑھی ہے لم یاتی نذیر کا فی نظریں، کافی مشہور نعت ہے اور انہوں نے پڑھی بھی بہت اچھی ہے، تو یہ میں وہاں لے جانا پسند کروں گا. وحید ظفر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن حکیم کا تو خیر ہر لفظ ہی اپنی جگہ ایک کتاب ہے، لیکن اس کی بعض آیات میں تو غضب کی شعریت یا جسے کہنا چاہیے ہم آہنگی پائی جاتی ہے. مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان، یا انا اعطیناک الکوثر وغیرہ. تو آپ جب ان کی قرأت کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ مطلب ویسے تو قرآن جب میں پڑھتا ہوں تو سارا ہی مجھے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑی اچھی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے. مگر کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو پڑھ کے بہت زیادہ یعنی دل کو سکون اور کیف طاری ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ پسند ہے مجھے وہ سورہ رحمان ہے، جس کو پڑھ کے بہت ہی یعنی مجھے مزہ آتا ہے بہت زیادہ پڑھ کے، اور سکون بھی محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. اور ہیں دوسری صورتیں سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور صورتیں ہیں
جیسے سورہ دہر میں بھی آیتیں ہیں بہت اچھی اچھی، جی اور جس میں مطلب بار بار تکرار ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ مجھے زیادہ مطلب انہیں قرآن شریف میں پسند ہے بہت زیادہ. اچھا اور ایک ہے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جی تو یہ مجھے بہت پسند ہے. اس کو پڑھنے میں مطلب بہت زیادہ مزہ آتا لطف ہے، آتا لطف ہے آتا ہے بہت. اس وقت کیونکہ آپ خود موجود ہیں جی جی اور بڑے مایہ ناز قاری ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ تھوڑی سی قرأت اگر سنا دیں سامعین کو. جی ضرور. سبحان اللہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی آواز دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ ابھی جب قرأت کر رہے تھے تو آپ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ قاری جب قرأت کرتے ہیں جی جی تو اپنے چہرے کے کسی حصے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا تو اس سے آواز جو ہے ہماری جی وہ ادھر ادھر پھیلتی نہیں، بلکہ ایک جگہ رہتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں. جی اور دوسرے کچھ تھوڑا بہت نسوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو اس اچھا وجہ سے. اچھا تو اب آپ مجھے ایک اور نعت سنوا دیں. جی ضرور. یہ زبیدہ خانم نے پڑھی ہے، جی جو نہ ہوتا تیرا جمالی ہی. تو جہاں تھا خواب و خیالی. جی جی اچھا جی ضرور سنیے آپ. اچھا قاری وحید ظفر صاحب، آپ یہ نعت خوانی بھی تو کرتے ہیں، جی ہاں. اس کا شوق کیا قرأت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے؟ نہیں، مجھے بچپن سے قرأت کا بھی شوق تھا اور ساتھ ہی ساتھ نعت کا بھی شوق تھا، مگر چونکہ ہمارے کچھ گھر کا ماحول مطلب ایسا تھا کہ قرأت کا زیادہ شوق و ذوق تھا وہاں، جی تو مجھے بھی قرأت ہی کا زیادہ تھا مطلب. تو کافی دیر کے بعد میں نے مطلب نعت کا شروع کیا. لیکن نعت گوئی سے متعلق مشہور ہے کہ جب تک عشق رسول دل میں معزن نہ ہو، جی جی عشق رسول نہ ہو، اس وقت تک اس میں جذبہ نہیں آ سکتا اور اچھی طرح سے نعت نہیں پڑھی جا سکتی. تو ویسے تو بہت سارے لوگ نعتیں پڑھتے ہیں. جی مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں عشق رسول جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. اگر دل میں عشق رسول نہ ہو اور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے زیادہ اظہار نہ ہو، جب تک وہ نعت جو ہے میں سمجھتا ہوں پوری طور سے سامنے نہیں آ سکتی، پرتاثر نہیں ہو سکتی وہ. تو میں جب پڑھتا ہوں نعت کوئی تو میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتا ہوں کہ میں روزے مبارک کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا مطلب معلوم ہوتا ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے میں اس کو کوشش کرتا ہوں اور زیادہ سے پڑھنے کی، دل سے آواز نکلتی ہے میرے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نعت جو ہے کسی بڑے فنکار نے پڑھی ہو یا کچھ اس میں جذبہ ہونا چاہیے. نہیں ایسا مطلب اگر کوئی بڑے فنکار بھی پڑھیں گے اس کو تو اگر اس کے ان کے دلوں میں مطلب عشق رسول نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے اس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری طور سے اس کو متاثر نہیں کر پائیں گے وہ. اب یہ ایک نعت ہے میری پڑھی ہوئی، شاید آپ نے سنی ہو، نبی نبی. جی ہاں یقیناً سنی ہے. تو یہ مجھے پسند ہے، تو یہ میں وہاں لے جانا پسند کروں گا. وحید ظفر صاحب، آپ ایک بات بتائیں کہ ہمارے ملک میں یہ پہلی اسلامی ایشیائی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جی جی اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ رابطہ عالم اسلامی کی بڑی اچھی کوشش ہے، اور واقعی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور اس سے اتحاد و اتفاق مسلمانوں میں بڑھے گا آپس میں، اور کافی سے مسلم ممالک کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور مسلمان اقلیتوں کا تحفظ بھی ہوگا. جو غیر مسلم ممالک میں ہیں جو مسلمان اقلیت میں جو ہیں ان کا بھی تحفظ ہوگا. عربی زبان کی ترویج و اشاعت بھی ہوگی زیادہ سے زیادہ. مقامات مقدسہ کی واپسی بھی، جیسے بیت المقدس ہے جی، واپسی بھی مطلب انشاءاللہ ہو جائے گی. مسلمان نوجوانوں کے تعمیری کردار جو ہے، مسلمان نوجوان جو ہیں ان کے تعمیری کردار جو ہیں اس کو بھی صحیح کرنے کا موقع فراہم ہوگا. تبلیغ اسلام کس طرح سے، مطلب اس کے بنیادی مقاصد تو یہی ہے نا کہ تبلیغ اسلام کس طرح سے کی جائے، زیادہ سے زیادہ مطلب دنیا کے کونے کونے میں کس طرح سے اسلام کو پھیلایا جائے. تو یہ تو بہت اچھی کوشش ہے اور مجھے بڑی خوش آئین بات ہے یقیناً. بڑی جی پاکستان کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے یقیناً. تو اب ایسا ہے کہ آپ سے ہم نعتیں سن رہے ہیں اس مبارک موقع پر، اس پرسعادت تقریب پر ہم آپ سے نعتیں سن رہے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی نعت اب آپ ہمیں سنوائیں گے؟ ایک نعت ہے زہرہ نورانی نے پڑھی ہے جی، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم. عربی کی نعت ہے جی جی. تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پڑھا ہے جی. آپ تو یہ میں سب سے زیادہ. وحید ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ علم ہے قرأت اور نعت گوئی کا، یہ آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ میری کوشش تو زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ میں جو میرے پاس جو بھی علم ہے تھوڑا بہت میں دوسروں تک پہنچا دوں. لیکن اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے پاکستان میں جس میں قرأت، تجوید و قرأت اور مطلب نعت وغیرہ کے لیے کوئی ایسی ٹریننگ دی جائے جس سے مطلب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اچھی مطلب اس طرف راغب ہوں زیادہ.
تو اب آپ نے نوجوان نسل کی بات کی ہے تو نئی نسل کے لیے کوئی پیغام بھی دے دیں. نئی نسل کو جو میں پیغام دوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں خوش علانی کے ساتھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے خاص بات جو میں کہوں گا کہ قرآن کو اگر وہ خوش علانی کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھو. جی مجھے آخری جو نعت میں سنا رہا ہوں آپ کو وہ مجھے بہت پسند ہے، یا رحمت للعالمین. یہ مظفر وارث صاحب نے پڑھی ہے، اور کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو بڑی پسند ہوتی ہیں، تو مجھے بہت پسند ہے یہ نعت. یہ آپ سنوا دیجیے. قاری وحید ظفر صاحب ہمارے ہاں جو مہمان تشریف لاتے ہیں ان کے لیے فرانسلیٹ ملک بنانے والوں کی طرف سے فرانسلیٹ ملک کا ایک کارٹن تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، تو آپ کے لیے انہوں نے یہ بھیجا ہے، آپ قبول کیجیے. بہت بہت شکریہ، میں فرانسلیٹ والوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. اور سامعین اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے جہاں کوئی نہ ہو. آج کے مہمان تھے قاری وحید ظفر قاسمی، میزبان تھی خوشبخت عالیہ، ریکارڈنگ انجینئر تھے اکرام اللہ گل.